بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین حضرات، آج پاکستان بھر کے اندر جو ہے وہ سویڈش کی ناپاک حکومت کے ناپاک ارادہ، جو ناپاک عزائم تھا، جو قرآن پاک کی بے حرمتی عید الاضحیٰ کے دن کی گئی ہے، اس کے خلاف جو ہے آج پورے پاکستان کے مسلمان اور دنیا بھر میں جو ہے وہ سخت سے سخت ترین الفاظوں میں جو ہے وہ اس عمل کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اس بدنیت، بے غیرت، بد کردار، بے ایمان حکومت پر لعنت بھیجی جا رہی ہے۔ اور ہم اس وقت کراچی پاک پریس کلب پر موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ کو تمام مناظر دکھائیں گے کہ آج مسلمانوں نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ غیرت مسلم ابھی زندہ ہے۔ جی عاصم بھائی۔ جی بالکل صحیح کہا جی امین بھائی، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس وقت یہاں پہ کوئی سیاسی نہیں ہے، کوئی سماجی نہیں، صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ پہ جو حاضری دیتے ہیں ان کے لیے لوگ نکلیں، اور جنہوں نے قرآن شریف کو شہید کیا ہے اس ملک کا ٹوٹلی بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ لعنت بھیجتے ہیں اور ہم کہتے ہیں حکومت پاکستان سے گزارش کرتے ہیں کہ اس وقت عملی کام کیا جائے، کیونکہ جس طرح سویڈن میں ہمارے قرآن شریف کو شہید کیا گیا ہے، باقاعدہ طور پہ ہمارے جتنی بھی آرمی فورسز ہیں ہم کہتے ہیں کہ باقاعدہ ہمارے قانونی چارہ کوئی ہونا چاہیے اور سویڈن کے اوپر ایک سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے۔ بالکل 57 اسلامک ممالک کو چاہیے کہ سخت سے سخت ترین ایکشن ان کے خلاف لیا جائے اور باقاعدہ کوئی حکمت عملی تیار کی جائے، تاکہ دنیا بھر کے اندر کوئی جو ہے وہ اسلام اور اسلام کی مقدس ہستیوں کے خلاف جو ہے وہ کوئی اس طرح کے ناپاک عزائم اور ان کی گستاخیاں نہ کر سکے۔ اور ایک بات یہ تمام دنیا بھر میں رہنے والے دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ آپ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی مسلمان نے آج تک کسی غیر مسلم، کسی غیر مذہب کی کسی ہستی یا کسی بھی فرد کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، کوئی بات نہیں کی۔ جبکہ ہم انڈیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کو پکڑ کے جے شری رام کے نعرے لگوائے جاتے ہیں، لیکن پاکستان اور مسلمان، خاص طور پر مسلمانوں کو یہ تہذیب ہے کہ مسلمان دوسرے مذاہب کی بھی عزت کرتے ہیں۔ آپ کو کہیں ایسا نہیں دکھے گا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مذہب کا جو ہے وہ مذاق بنائے۔ بے شک دین اسلام حق ہے اور حق رہے گا اور حق نے غالب آنا ہے۔ تم لاکھ راستے میں رکاوٹیں ڈال لو لیکن تم مسلمانوں کو اور اسلام کو نہیں روک سکتے، اور اسلام اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ۔ اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، اللہ کا نبی خاتم النبیین حق ہے اور حق نے غالب آنا ہے۔ نصر من اللہ و فتح۔ اور میں بھی پوری عوام سے کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ نکلے ہیں اور مزید نکلے، جو گھروں میں بیٹھے وہ بھی نکلے، کیونکہ اس وقت ہم اپنے دین اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم کسی پارٹی کے لیے نہیں لڑ رہے، کسی حق کے لیے حق ہے تو صرف ہم اپنے اس قرآن مجید کے جو شہید کیا گیا اس کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ہمارا ایک ایک بوند خون کا جو ہے ہمارا ضائع ہو جائے گا اگر ہم اس کے لیے نہیں لڑیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے ایک ایک مسلمان کا آخری خون کا قطرہ تک جو ہے وہ اسلام کے دفاع کے لیے حاضر رہے گا انشاءاللہ۔ پھر سے وہی بات کر رہا ہوں، بتلا دو یہ دشمن دی کو کہ غیرت مسلم ابھی زندہ ہے۔ اور ساری مسلم امت کے لیے ہم دعا گوئے اللہ پاک جو ہمارے ساتھ نکلے ہیں، اللہ پاک انہیں صحت دے، تندرستی دے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں اسکرین کے بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس سوڈان میں جو قرآن شریف شہید کیا گیا اس کے لیے لوگ کس طرح نکلے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں میں ایکا پیدا کرے اور دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو یکجہتی دکھائی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ یکجہتی اور بڑھے گی، صرف پاکستان اور دیگر ممالکوں میں بڑھتی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ سوڈان جو ہے صفحہ ہستی سے مٹے گا، نابود ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسلام کا ہر دشمن نیست و نابود ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا انشاءاللہ۔